السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ میرے محترم ناظرین کرام، ہم ایک امت ہیں اور ہم نے امت محمد کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے محنت کرنی ہے۔ ہم نے سارے فرقے ختم کرنے ہیں، ایک جماعت سب کو بنانا ہے، اور وہ جماعت کون سی ہے؟ ما انا علیہ واصحابی۔ جو جماعت رسول اللہ کی جماعت ہے، اس جماعت کے اوپر ہم سب نے عمل پیرا ہو جانا ہے۔ ہم سب کا راستہ ایک ہی ہے، راستہ وہ مکے کا ہے، مدینے کا ہے، وہ جنت کا راستہ ہے۔ ہم نے سب کو اسی راستے کے اوپر جمع کر کے اللہ ذوالجلال کی جو سرخروئی اور کامیابی کی طرف ہم نے گامزن ہونا ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے قرآن کی ایک چھوٹی سی صورت آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ کہتے ہیں والعصر، مجھے قسم ہے زمانے کی، مجھے قسم ہے عصر کے وقت کی۔ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، انسان خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، اچھے اعمال کرنے والے، نیک اعمال کرنے والے، وہ خسارے میں نہیں ہیں، وہ کامیاب ترین لوگ ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، حق بات، سچی بات، قرآن کی، حدیث کی وہ تلقین کرتے ہیں لوگوں کو۔ وتواصوا بالصبر، اور اللہ کے دین کی تبلیغ میں اگر ان کو مسائل، پریشانیاں، تکلیفیں آئیں، پھر صبر کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ ایسی پیاری صورت ہے، اگر اس کے اوپر ہم عمل پیرا ہو جائیں تو کامیابی جو ہے ہمارا مقدر بن جائے گی۔ تو میرے بھائیو، ہر آدمی جب دعوت اور تبلیغ کے میدان میں آتا ہے، اس کے ذہن میں اپنا مسلک ہے، وہ اپنے مسلک کی حفاظت میں لگا ہوا ہے، وہ اپنے مسلک کا وکیل ہے۔ تو پھر ہم نے اپنے مسلک کی دعوت دی، ہم نے اللہ کی دعوت نہیں دی۔ آپ کا کوئی بھی مسلک ہے، میں نہیں کہوں گا کہ آپ مسلک چھوڑیں۔ آپ مسلک آپ کا کیا ہے؟ اہل سنت ہے، آپ بریلوی ہیں، آپ دیوبندی ہیں، آپ اہل الحدیث ہیں۔ میں کسی کو یہ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں یہ سارے مسلک ہیں، ان کی دعوت دیکھیں۔ جس مسلک کی دعوت قرآن اور حدیث ہے، وہ مسلک صحیح ہے، اور جس کی قرآن اور حدیث، جس کے پاس قرآن اور حدیث نہیں ہے، وہ اپنے ہاتھ میں قرآن اور حدیث کو تھامے۔ ہم نے کسی کو برا بھلا نہیں کہنا، ہم سب امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور کوئی امت بھی نہیں آئے گی، امت بھی آخری امت اور نبی بھی آخری ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری گزارش یہ ہے کہ ہم نفرتیں نہ تقسیم کریں، نفرتوں کو عام نہ کریں، بلکہ نفرتوں کو ختم کریں۔ کسی مسلک سے تعلق ہے، کسی مسلک کی آپ دل آزاری نہ کریں۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے اللہ کے قرآن کو پڑھنا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو پڑھنا ہے۔ تو ہمارے جتنے مسلک ہیں، اگر وہ قرآن حدیث کے مطابق ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن ہمارے مسلکوں میں اگر کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو قرآن نہیں ہے، جو رسول اللہ کا فرمان نہیں ہے، تو ہم اس کو چھوڑ دیں۔ آپ ایک مثال میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں سمجھنے کے لیے، کہ ہم اگر قرآن اور حدیث کو نہیں مانیں گے، مسلکوں کو فالو کریں گے، جہاں پر قرآن اور حدیث آ جائے، ہمارا مسلک اس کے مخالف ہے، ہمارے مسلک میں اس مسئلے کی وضاحت اور ہے، قرآن اور کہتا ہے، اللہ کا فرمان اور کہتا ہے،
ہم اپنے مسلک کو نہ چھوڑیں اور قرآن کو اور حدیث کو اختیار نہیں کریں گے تو اس کی مثال آپ کے سامنے ایک ہمارے والد گرامی آدم علیہ السلام کی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ ذوالجلال نے آدم علیہ السلام کو بنایا، پیدا کیا، ہاتھ سے بنایا، روح پھونکی۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ میرے آدم یہ جنت ہے، اس میں رہو، اسکن انتا و زوجک، فرمایا تو اور تیری بیوی تم جنت میں رہو، رغدن کھلا، جہاں سے مرضی جو مرضی پھل کھاؤ، ولا تقربا هذه الشجرہ، یہ جو درخت ہے نا اس کے قریب نہیں جانا۔ یہ نہیں کہا یہ درخت کا پھل نہ کھاؤ، فرمایا اس کے قریب بھی نہیں جانا، کھانا دور کی بات ہے، اس درخت کے قریب، ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب بھی نہ جانا۔ اب رب العالمین کا حکم کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کو فرمایا یہ جنت ہے، یہ تیرے لیے، جہاں سے مرضی کھائیں، عیش کریں، لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا، یہ منع کیا ہے۔ اب دیکھیں حکمت کیا ہے، یہ درخت ہے گندم کا درخت، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں جنت میں کیا ہے، آپ غور کریں، جنت میں بول و براز نہیں ہے، اللہ کا نظام ہے ایسا، ایسی پیاری جنت، وہاں جو رہنے والے ہوں گے وہاں پخانہ وغیرہ، پیشاب وغیرہ ایسے معاملے نہیں ہیں۔ اب جب گندم کھائے گا تو اس کو پیشاب آئے گا، اس کو پخانہ بھی آئے گا، تو جنت میں تو یہ غلاظت نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام نے کو کس نے گمراہ کیا؟ ٹھیک ہے نا، شیطان نے، شیطان آ گیا، اس نے کہا کہ یہی وہ درخت ہے جس سے تمہیں روکا گیا ہے۔ ہاں اصل بات یہ ہے اگر تو اس کا پھل کھا لے گا تو ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اب اللہ ذوالجلال نے کہا نہیں کھانا تو شیطان نے کہا بھائی یہ کھاؤ۔ اب آدم علیہ السلام کو اللہ کی بات ماننی تھی یا شیطان کے پیچھے لگنا تھا؟ اب دیکھیں نا، غور کریں، آدم علیہ السلام سے غلطی ہوگی، بھول ہوگی، وہ شیطان کے پیچھے لگ گئے، نقصان کیا ہوا؟ جنت سے نکلے، جنتی لباس جسم سے اتار لیا گیا، زمین کے اندر بھیج دیا گیا۔ لیکن جب آدم علیہ السلام کو احساس ہوا، اللہ نے تو کہا تھا بھی لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا، تو میں نے تو چکھ بھی لیا ہے، کتنی نافرمانی ہوئی۔ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، اسی وقت آدم علیہ السلام پریشان ہوئے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ تو نے بتایا تھا کہ یہ درخت نہیں کھانا، اس کے قریب نہیں جانا، یا اللہ مجھ سے تو خطا ہوگی، میں نے کھا لیا ہے۔ فتلقى آدم من ربه کلمات، آدم علیہ السلام اللہ کی طرف رجوع کرتے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اب معافی کس طرح مانگنی، طریقہ بھی بتا دے۔ اللہ نے فرمایا میرے آدم علیہ السلام تو معافی مانگ رہا ہے، تو معافی تو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، توبہ اللہ کو اتنی پسند ہے، اللہ تو ہر وقت انتظار کرتے ہیں میرا بندہ کب کہے کہ یا اللہ تو مجھے معاف کر، اور میں معاف کر۔ یا اللہ ہم سارے مسلمانوں کو معاف کر، اللہ اپنے حبیب محمد کریم کی ساری امت کو معاف کر دے۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا میرے آدم مجھ سے معافی مانگنی ہے تو میں معافی مانگنے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ آپ مجھے یہ کہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، الفاظ بھی اللہ نے سکھائے، سبحان اللہ۔ اللہ کہتے ہیں مجھے اس طرح پکارو، میرے سامنے اس طرح رکوع کرو، میرے سامنے اس طرح سجدہ کرو، میرے سامنے اس طرح توبہ کرو، میں زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تو کتنا رحیم ہے، اللہ تو کتنا کریم ہے، تجھے اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے۔ اللہ چاہتے میرا کوئی بندہ میری جہنم میں نہ جائے۔ اللہ کہتے ایک بندہ ساری زندگی گناہ کر کے آسمان تک اس کے گناہ اتنی تہ لگ گئی، آسمان تک اس کے گناہ پہنچ گئے، سمندر کی چھاگ سے بھی زیادہ اس کے گناہ ہو گئے۔ رب العالمین کہتا ہے میرا بندہ ایک دفعہ مجھے کہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ کہتے ہیں میں سارے اس کے، میرا رب فرماتا ہے میں اس کے ساری زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تو کتنا عظیم ہے، اللہ تو ہم سے کتنا پیار کرنے والا ہے، اللہ تو ہم سے کتنا محبت کرنے والا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے میں نے تجھے معاف کیا۔ اللہ کہتے ہیں میں رب العالمین ہوں، تم نے مجھ سے معافی مانگی، میں رب العالمین ہوں، معاف بھی کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں اب میری رحمت کا بھی انتظار کرو، میرے رحمت سے بھی آپ لطف اندوز ہو۔
اللہ کہتے ہیں میرے بندے آج تک جتنے تو نے گناہ کیے میں سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں. تو نے معافی مانگی ہے میں نیکیوں میں تبدیل کر کے تیرے نامہ اعمال میں اجر لکھ دیتا ہوں. اتنا رب العالمین کریم ہے، گناہ گاروں پر اتنا اللہ ذوالجلال رحیم ہے. دعا کریں اللہ ساری زندگی کے جتنے گناہ ہیں سارے معاف کریں، اور اللہ ہم توبہ کرتے ہیں ہمیں گناہوں سے بھی بچا، ہمیں معاف کر کے ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے. تو میرے بھائیو ہم نے جنت میں جانا ہے، اکیلے نہیں جانا، ساری امت کو لے کر جانا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے اللہم اغفر لامتی، اللہ میری امت کو معاف فرما. اللہم اغفر لامتی. سارے انبیاء کہیں گے رب نفسی، سارے لوگ کہیں گے رب نفسی، اللہ ہمیں معاف فرما. ہمارے حبیب پیغمبر کہیں گے اللہم اغفر لامتی، اللہ میری امت کو معاف فرما دے. اللہم اغفر لامتی، اللہ میری امت کو معاف فرما. تو ہم اخرجت للناس، امت محمد کو اللہ نے لوگوں کے لیے بنایا ہے، تو ہم نے اکیلے جنت میں نہیں جانا، نبی پاک کی ساری امت کو لے کر جانا ہے. ہم نے لوگوں کو نماز کا طریقہ بھی سکھانا ہے، ہم نے حج کا طریقہ بھی سکھانا ہے، ہم نے زکوٰۃ دینے کا انداز بھی سکھانا ہے، ہم نے روزہ رکھنے کا طریقہ بھی سکھانا ہے، ہم نے خرچ کرنے کا بھی طریقہ سکھانا ہے، ہم نے والدین کی اطاعت فرما برداری وہ بھی سکھانی ہے، ہم نے بچوں کے ساتھ محبت کرنا یہ بھی سکھانا ہے، ہم نے اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک یہ بھی سکھانا ہے. ہمارے معاشرے میں جتنی برائیاں ہیں ہم سب کو ختم کرنا ہے. جب ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی اللہ ذوالجلال راضی ہو جائیں گے. تو میرے بھائیوں میری گزارش یہ ہے کہ ہم سارے امت ہیں، ہمارے ملک میں نہیں پوری دنیا میں رہنے والے سارے مسلمان، ہم نے سب کو ایک کرنا ہے. ہم پاکستان کے اندر دیکھیں سیاسی اگر تنظیم ہے تو سیاسی ہماری جماعتیں اپنی جماعت کو سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے اور باقی سارے غیر مسلم ہیں. سیاست میں ہم تقسیم ہو گئے. اب مسلک کی بات، دین کی بات آ جائے ہم مسلکوں میں تبدیل ہو گئے. ہمارے کتنے گروہ بن گئے، نہ ہماری سیاست اسلامی سیاست رہی، نہ ہمارا دین مصطفیٰ رہا. ہم تو گمراہی کی طرف جا رہے ہیں. میرے بھائیوں ہماری سیاست کیا ہے کہ ہمارے ملک میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس نظریے پر بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس پر ہمارا ملک چلے، اور ہمارے ملک میں قیادت کرنے والا ہر بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نفاذ کرے. سب سے پہلے اپنے وجود پر، پھر ساری رعیت پر وہ کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ نظام ملک میں نفاذ ہو جائے، جب ہمارے گھروں میں، ہمارے شہروں میں، ہماری گلیوں میں، ہمارے مسجدوں میں، ہمارے بازاروں میں ہر جگہ پر لا الہ الا اللہ کا نفاذ ہو جائے گا، عرش رب العالمین پھر اوپر سے بھی رحمتیں کی بارش، بیماریاں ختم، اور اتنی بارشیں، اتنا اچھا پانی، زمین پھر جناب رزق ہمارے لیے نکالے. اللہ ذوالجلال ہمیں اتنی اجناس، اتنے پھل، اتنی نعمتوں سے نوازے. اللہ ذوالجلال کہتے ہیں اوپر سے بھی کھاؤ، زمین سے بھی کھاؤ، پر پہلے میرے تو ہو. تو میرے بھائیوں ہم نے سارے پاکستانیوں کو، سارے مسلمانوں کو ہم نے ایک کرنا ہے. سیاست میں بھی ایک ہو جائیں اور مسلک بھی چھوڑیں، قرآن حدیث پر جمع ہو جائیں. پھر دیکھیں اللہ ذوالجلال تمہاری کس طرح نصرت فرماتے ہیں. اللہ ذوالجلال ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.